بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج میاں جاوید لطیف جو کہ وزیر بے محکمہ ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، پھر وہ نشر بھی کی گئی، پھر پی ٹی وی سے ایک دم بند بھی ہو گئی، پھر دوبارہ غالباً ریکارڈڈ جو ہے وہ چلائی گئی۔ میاں صاحب نے کہا کہ جو ابھی آڈیو لیکس وغیرہ سامنے آئی ہیں، انہوں نے عمران خان کو بالکل بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، اور عمران خان کا اصل تحریک انصاف کا اصل چہرہ، اصل ان کے جو عزائم ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اور انہوں نے پھر وارننگ دی کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین لگاتار اسی طرح ریاست کے خلاف سازشیں کرتے رہے تو پھر ان کے خلاف ریاست بڑا سخت قدم اٹھائے گی۔ ریاست پریشان ہے، لگاتار لگی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی ایسی جگہ مل جائے، کچھ ایسا ہاتھ آ جائے کہ ہم عمران خان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں یا اس کے خلاف کوئی اور ایکشن کریں۔ بڑی کوشش انہوں نے کی، آرٹیکل 6 کا مقدمہ لے کے وہ بھی اس کا کو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ جی یہ جو سائفر والا قصہ تھا اس کا کچھ رخ ایسا بدل دیا جائے۔ اب یہاں پہ اصل چہرے کی بات کرتے ہیں، ایک تو سائفر کا کہ جناب یہ سائفر والی کہانی جھوٹی ہے۔ بھئی جھوٹی کہانی ہے تو تم لوگ انکوائری کرو نا بھائی۔ انکوائری نہیں کرتے، جس سے پتہ ہے کہ پکڑے جائیں گے وہ سارا قصہ نکل آئے گا۔ ہاں البتہ عمران خان کو حق پہنچتا تھا کہ اگر اس کے خلاف سازش ہوئی ہے تو وہ اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرے، اپنے لوگوں سے مشاورت کرے، ان کو بتائے کہ ہم نے کیا کہنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا نقطہ اچھالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں وہ بات کر رہا ہے 5 لوگوں کو خریدنے کی۔ بھائی خریدنے نہیں، خریدے آپ لوگوں نے۔ جو لوگ خریدے گئے وہ تو عمران خان کی پارٹی کے لوگ تھے۔ وہ ان لوگوں کو واپس اگر لاتا ہے تو وہ خریدنے کا چکر تو نہیں ہے۔ جو بکے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ واپس لانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ بھائی اپنے ضمیر جو ہیں وہ نہ بیچو، آپ اس کو کسی اور رنگ سے پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کی کوششیں یا ان کا ایک پلاننگ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ عمران خان کو ہم اٹھا کے جیل میں ڈال دیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور وہ تحقیقات اس نے کرنی تھی، وہ کر رہے ہیں، کو لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر خبر آئی کہ جناب 2 یا 3 لوگ کو پکڑ لیے ہیں۔ وہ اصل ہیکر تو نہیں ہیں، وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ اچھا، یہ جو ہیکر ہے یہ ابھی بھی دڑا دڑ کچھ نہ کچھ وہ لیک آؤٹ کر رہا ہے۔ ابھی اس نے کہا جی میرے پاس ویڈیوز ہیں، فلاں کی ویڈیو ہے، زلفی کی ویڈیو ہے، عمران خان کی ویڈیو ہے، فواد کی ویڈیو ہے، اور وہ ہم لیک کر دیں گے۔ ایک آدھ اس نے کوئی فواد کی غالباً کوئی ویڈیو یا آڈیو لیک بھی کی ہے۔ اچھا، اب اس سارے کھیل کو دیکھ لیں تو ماسوائے پہلے جو کہ دھوکہ دینے کے لیے ایک آڈیو لیک کی، شہباز شریف وغیرہ کی، اس کے بعد لگاتار اب عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ان کو لوگوں کی نظروں میں گرایا جائے اور پھر ان کے بیانیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ثابت کیا جائے کہ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی باہر سے امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا، اور یہ بھی کہا جائے کہ جناب کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہے تو عمران خان خریدنے کی کوشش کر رہا تھا لوگوں کو۔ سو یہ وہ اصل کہانی یہ ہے جس کو کسی نہ کسی طرح تھوڑا تھوڑا وہ ہیکر جو ہے وہ لیک کرے گا۔ اب یہاں پہ ان حالات میں عمران خان جو ہے وہ ایک بھولا بادشاہ ہے۔ اس کے آپ کام دیکھیے کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک تھورو انویسٹیگیشن ہو، جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں یہ ہوئی ہیں، اور اس میں جو بھی گفتگو ہے آج کے پرائم منسٹر یا پہلے پرائم منسٹر کے بارے میں یا ان کی جو ریکارڈنگ کی گئی ہے ان کی سب کی تحقیق کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ اب تحقیق کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ عدالت میں چلے جائیں اور عدالت سے کہیں کہ جی وہ تحقیقات کروا دیں۔ اب یہ بھولے پن کی انتہا ہے۔
اگر عدالتوں نے آپ کا کام کرنا ہوتا، آپ کی مدد کرنی ہوتی، تو جب صدر مملکت کا لکھا ہوا خط موجود ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سائفر والے کیس کی تحقیقات جوڈیشل انویسٹیگیشن کرائیں اور تاکہ پتہ لگے کہ سازش ہے یا کیا ہے اور کس نے کی ہے، تو آج دن تک وہ تو ہو نہیں سکا۔ پھر آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ ابھی آپ عدالت میں چلے جائیں گے تو عدالت آپ کا یہ کام کر دے گی کہ وہ تحقیقات کسی قسم کی کر دے گی؟ یہ ایک مطلب آپ بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیو لیک کی سیریز ہوئی ہیں یہ بہت بڑی نیشنل سیکورٹی کی بریچ ہے۔ یہ بالکل ہے، نیشنل سیکورٹی کی بریچ ہے، لیکن یہ کسی خاص مقصد کے لیے کچھ چیزوں کی گئی ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو تمام پرائم منسٹر کے آفس کی جو سیکورٹی ہے اس پہ سوالات اٹھتے ہیں، اور پرائم منسٹر کے گھر کی جو سیکورٹی ہے وہاں بھی سیکیور لائن دی ہوئی ہے، وہ بھی اس کو بھی ہیک کیا گیا ہے، لہٰذا اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ جو سیکیور لائن جو گھر تک جاتی ہے یا کچھ ہے، یہ اگر کسی نے اس کو ہیک کیا ہے یا کسی بھی، تو لازماً انہوں نے کیا نا، جن کے پاس یہ ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں، اور تو نہیں کسی نے کیا، عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو عدالت میں جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک تو یہ جو لیکس ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ واقعی یہ درست ہیں یا یہ کوئی ہیرا پھیری سے تیار کی گئی ہیں، 2 نمبری کی ہے اس میں، وہ اس کا چیک ہو۔ اور دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ایک GIT بن جائے جس میں کہ انٹیلیجنس کے ادارے وغیرہ سارے ان کے لوگ شامل ہوں، اور GIT اس کا فیصلہ کرے کہ یہ کون ذمہ دار ہیں اور یہ کیسے ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ جو GIT، پہلی بات تو یہ کہ جو آج کی حکومت ہے وہ GIT بنائے گی نہیں، اور اگر GIT بن گئی تو سٹنگ گورنمنٹ جو GIT بنا کے دے گی وہ خان صاحب آپ کا کام کرے گی، وہ آپ کو حقیقت ڈھونڈ کے دے گی، وہ تو آپ کو مجرم گردانے گی، وہ آپ کے کندھوں پہ سارا کچھ ڈالے گی۔ آپ نے ڈان لیکس کا دیکھا تھا، بڑا واضح کیس تھا، سارے لوگوں کا پتہ تھا کس نے یہ کام کیا، لیکن راحیل شریف صاحب نے اتنا مہربانی کر دی کہ انہوں نے خود انکوائری جو کروائی یا آگے کرنی تھی اس کو تو روک دیا، اور میاں صاحب کو کہا کہ جناب آپ ایک انکوائری آرڈر کریں اور اس کے لیے ایک کمیشن بٹھا دیں۔ تو میاں صاحب نے کمیشن بٹھا دیا جنہوں نے میاں صاحب کی مرضی کے آگے سے آپ کو نتائج دینے تھے۔ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ڈان لیکس تب گئی، ختم ہو گیا قصہ۔ اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ GIT بنا دے گی، اگر بنا دے تو چلیں، وہ بھی ایک بات، لیکن بنا کے یہ سوچنا کہ اس سے آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گا یا کوئی وہ منصفانہ GIT ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو آپ یہ کیوں مطالبے کرتے ہیں اس طرح کے؟ انہوں نے عمران خان یہ بھی کہا کہ یہ جو تحقیقات ہیں یہ بڑی کرٹیکل ہیں، یہ ہونی چاہیے کیونکہ سینسیٹیو معاملات ہیں، جو پتہ نہیں کیا کیا سینسیٹیو چیزیں نکل گئی ہوں وہاں سے اس طرح ہیکنگ کے ذریعے۔ تو ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے آفس کی، وہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہمیں پورے دنیا میں جگہ آئی ہے، خدا جانے یہ چیزیں کہاں کہاں کس کس کو پہنچی ہیں دنیا میں۔ اچھا، اب یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک اخلاقی طور پہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ تحقیق کرنی چاہیے اس وقت جب آپ اگر آپ کو حکومت کل مل جائے تو آپ کو یہ تحقیقات آرڈر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ خود نہیں آپ کریں گے، ان لوگوں پہ چھوڑیں گے جنہوں نے سارا کھیل کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعی کوئی ہیکر ہے جس نے ہیکنگ کی ہوئی ہے؟ بھئی یہ انہی لوگوں نے خود کی ہے جو ریلیز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا آبجیکٹو ہے، ان کا مقصد ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ کے بیانیے کو ختم کرنا ہے، آپ کو ننگا کر کے پاپولیرٹی آپ کی ذلیل کرنی ہے، ختم کرنی ہے۔ تو آپ اصل گیم کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ ان سے توقعات لگا کے بیٹھیں کہ یہ آپ کو کوئی انویسٹیگیشن کر کے دیں گے اور اس سے کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا یا کوئی حقائق عوام کے سامنے آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ اب ویسے تو کہنے کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، ہائی پاورڈ کمیٹی ہے، وہ ایک GIT سمجھیں، کیونکہ اس میں انٹیلیجنس کے لوگوں وغیرہ کو بھی IB کے ISI وغیرہ سب کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، لیکن
میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اگر وہ کوئی نتیجہ نکالیں گے تو وہی ہوگا جو آپ کے خلاف ہوگا. لہٰذا ان چکروں میں مت پڑیں. آپ اپنی سپورٹ بیس کو مضبوط کریں اور عوام کے سامنے اپنا کیس رکھیں. ان تلوں میں تیل نہیں ہے جن تلوں کو پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ حقائق کو سمجھ کے اس کے مطابق آپ اپنی پلاننگ کریں، بجائے اس کے کہ آپ دھکے کھاتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی اٹھائیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.